السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ تیسواں پارہ سورۃ الماعون کی ابتدائی 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ غریبوں کا خیال نہ رکھنا، مسکینوں کی مدد نہ کرنا، یتیموں کو اذیت پہنچانا، یہ ایک مومن کا کام نہیں بلکہ یہ کافرانہ سوچ ہے۔ جو قیامت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا ہے وہی کام یہ کرتا ہے، یعنی مسکینوں کو اور یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو قیامت کے دن کے بارے میں جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو دھکے دے کے بھگاتا ہے، دھتکارتا ہے، یتیموں کی تذلیل کرتا ہے، یتیموں کی توہین کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھلاتا ہے، اور کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی طرز زندگی کا تذکرہ فرمایا کہ کافر دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ کافر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف دنیا کمائے اور خوب پیسہ جمع کرے، یہ کافرانہ طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان آیات کو ذکر کر کے ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اور پھر غریبوں اور مسکینوں سے ہمدردی اور ان کی مدد کی ترغیب دلانا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان یتیموں کی مدد کریں، غریبوں کے کام آئیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ہر شخص، ہر مسلمان اپنے سے کمزور شخص کی خبر گیری کرے، ان کی مدد کرے، ان کا خیال رکھے، سماج کے غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی ہو، تعاون ہو، اچھے اخلاق ہوں، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اور اسلامی شریعت میں کمزوروں کا خیال رکھنے کی جگہ جگہ تاکید کی گئی ہے۔ ہر موقع پر شریعت نے یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، چاہے زکوٰۃ کی بات ہو، صدقات کی بات ہو، شادی بیاہ ہو، عقیقہ ہو، عام ڈونیشن ہو، ہر موقع پر شریعت نے یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھا ہے۔
کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ یتیموں کی مدد، یتیموں کی کفالت بہت بڑی فضیلت کا سامان ہے۔ اس کے برعکس یتیموں کو ستانا، یتیموں کو دھکے دینا، یتیموں کی توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کی کفالت کو جنت کی ضمانت اور جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ دو انگلیوں کے درمیان سبابہ اور وسطیٰ، بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی، ان دونوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں بالکل قریب قریب ہیں، ایسے ہی میں اور جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ساتھ ساتھ میں رہیں گے، قریب قریب رہیں گے۔ غریبوں کے خیال رکھنے اور غریبوں کے کام آنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، غریبوں کے کام آنے کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی مدد، غریبوں کے کام آنے کو رزق اور روزی کا سبب اور ذریعہ بتایا ہے۔ مزید یہ کہ غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں 1 ماہ کا اعتکاف کروں اور میں اپنے بھائی کی مدد کروں تو میرے نزدیک بھائی کی مدد کرنا یہ اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف ہو، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف اور 1 مہینے کا اعتکاف ہو، اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، یتیموں اور کمزوروں کا خیال رکھتا ہے، تو ہماری شریعت میں اتنی بڑی تعلیم دی گئی ہے کہ اعتکاف سے بڑھ کر یہ عبادت ہے، اعتکاف سے افضل یہ عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں کے کام آنے والا، بیواؤں کی فکر کرنے والا، بیواؤں کی مدد کرنے والا مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی طرح ہے جو رات بھر قیام کرتا ہے۔ تو غریبوں کا خیال رکھنا ہماری شریعت میں جگہ جگہ پر حکم دیا گیا ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سے کمزوروں کا خیال رکھیں، اپنے سے کمزوروں کی مدد کریں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، یتیموں کی کفالت کریں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے مسلمان غریبوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، یہ نہیں کہ ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچائیں۔ تو فائدہ پہنچانا عبادت کا کام ہے، اور نقصان پہنچانا، تکلیف دینا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سے کمزوروں کا خیال رکھیں، مسکینوں کی مدد کریں، کیونکہ مسکینوں اور غریبوں کا خیال رکھنا ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ یتیموں کو دھکے دینا، نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، برا بھلا کہنا، دھتکار دینا، بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں بلکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔